حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی اور آپ کے سسر بھی ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کے جتنے بھی صحابی ہیں وہ سارے سرکار کے مرید ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ مراد رسول ہیں، کہ سرکار نے خود ان کے ایمان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے ہم معزز ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ابتدائی دور بڑا ہی پرخطر دور تھا۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کیا، توحید و رسالت کی دعوت دی لوگوں کو، حق بات آپ نے فرمائی، اللہ کے دین کی بات کی، برائے تو برائے اپنے ہی دشمن ہو گئے تھے۔ جو لوگ کل تک آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اب ادھر حکم تھا کہ محبوب مشن بہت بڑا ہے، ابتدا ہے، آپ نے اعلانیہ تبلیغ نہیں کرنی بلکہ تبلیغی معاملات کو خفیہ رکھنا ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، خفیہ بھی رکھوا رہا ہے اور پھر لوگوں کے دلوں تک بات بھی پہنچوا رہا ہے۔ خفیہ بھی ہے، خفیہ رہنے بھی نہیں دے رہا۔ جو شمع سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں جلائی، خود چمکے ہیں، ابوبکر کو چمکایا ہے، آگے ابوبکر کے ذریعے کئیوں کو چمکانا چاہتا ہے۔ رب کی شان ہے، پیغام بڑھ رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ آج اگر اس مشن کو نہ روکا گیا یہ سارے لوگ ہی محمد عربی کا کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی نہیں مانے گا، ہماری سرداریاں، ہماری جناب نبرداریاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں ایک دن فاروق اعظم نے پروگرام بنا دیا، ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ارادہ کیا معاذ اللہ رسول اللہ کو شہید کر دیا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سارا معاملہ ختم کر دے، لیکن رب رب ہے،
عمر فاروق کا پروگرام کچھ اور ہے، اللہ نے پروگرام کچھ اور دے دیا ہے۔ یہ سرکار کو شہید کرنے کے ارادے سے نکل رہے ہیں، ادھر سرکار دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر کا ارادہ کچھ اور ہے، مصطفیٰ کے لبوں کا کچھ اور ہے، اور سرکار لب ہلا دیں تو اللہ پاک محبوب کی مرضی کے مطابق ہی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور یار لب تو دور کی بات ہے، نماز کی توجہ رکھنا ضروری، نماز کے اندر مسجد قبلتین میں سرکار بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہی خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ ہونا چاہیے، ایسے بس دیکھا اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا محبوب ہم تیرا چہرہ اپنی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارے ارادے سے واقف ہیں، محبوب کیا چاہتا ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے، محبوب تو نے ارادہ کیا ہے، ہم نے تیرے ارادے کو پورا فرما دیا۔ فرمایا نماز کے اندر ہی مکھڑا پھیر لو، جدھر تم منہ کرو گے وہی تمہارا قبلہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یار محبوب نماز میں خیال آ جائے تو اللہ پاک قبلہ بدل دیتا ہے۔ یہاں تو فاروق اعظم کے ایمان کے لیے مصطفیٰ نے لب ہلائے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد، اجابت نے یعنی قبولیت نے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سرکار کی دعا بھی ناز سے بڑھتی ہے، ایک ہوتا ہے ناز، ایک ہوتا ہے نیاز۔ ہم سارے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مند ہیں، مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ان کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ بدر میں نہیں سرکار نے دعائے ناز کر دی تھی، مولا میرے پاس جو کچھ تھا یہ 313 نہتے تھے، میں لے کر میدان میں آ گیا ہوں، اب اگر یہ بھی آج مارے گئے تو روئے، یہ بات ذرا اس پر توجہ دیں، تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا حالانکہ اللہ ہے، وہ نام لینے والے اور بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہاں ناز کی بات ہو رہی ہے۔ مولا یہ اگر مارے گئے نا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ تھا ناز جو اللہ نے محبوب کا ناز اٹھایا، پھر وہاں پر فتح بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک محبوب کے ناز اٹھاتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، یعنی قبولیت نے آپ کی دعا کو گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو دعائے محمد کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہاں خیال آ جائے اللہ وہ بھی پورا کر دیتا ہے، یہاں تو مصطفیٰ نے نام بتایا ہے حضرت عمر بن خطاب کے لیے۔ اب یہاں دعا قبول ہو گئی، یہاں پروگرام اور ہے، فاروق اعظم کا پروگرام، وہ سرکار کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج اللہ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص ملے یا حضرت نعیم ملے، دونوں کا نام۔ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ ارادہ بتایا، فرمایا ادھر جانے کی بجائے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارا بھائی بہنوئی بہن یہ سارے مسلمان ہو گئے، بہن بھی مسلمان ہو گئی، بہنوئی بھی مسلمان ہو۔ آپ اور غصہ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، لب نہیں یہ مونچھوں کی طرفیں
یہ طرفیں بڑی بڑی پر جلال چہرہ، بڑا جلال تھا آپ کا، سرخ رنگ ہے اور سردار ہیں آپ قبیلے کے، غصے سے بھرے ہوئے ہمشیرہ کے گھر۔ جب وہاں دروازے پر پہنچے تو قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، ہمشیرہ قرآن پڑھ رہی ہے، بہنوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ پڑھانے والے کون ہیں؟ حضرت خباب، یہ بھی سرکار کے بڑے دیوانے سے آ گئی۔ حضرت خباب ابتدا میں انہوں نے بھی بڑی مارے کھائی اسلام کے لیے، ہمیں تو کبھی دین اسلام کے لیے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا۔ آپس کی ہماری لڑائیاں ہیں، مار کٹائی ہے، بندے قتل ہوتے ہیں، لیکن دین اسلام کے لیے ہمیں کبھی کانٹا بھی، ہمارے راستے میں کسی نے کانٹے بچھائے کہ یہ مسلمان ہے، دین اسلام کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤ، یہ مصطفیٰ کا نام لیتا ہے اس کے اوپر پتھر برساؤ، یہ اذان پڑھتا ہے اس کے گلے میں پھندا ڈالو، نماز پڑھ رہا ہے اس کے جناب ٹانگوں کو پکڑ کر گھسیٹو۔ ہمیں کبھی پریشانی نہیں آئی دین اسلام کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو جناب گلے میں رسی ڈال کر تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت بلال، حضرت خباب وہ ہستی ہیں کہ جنہیں دین اسلام مسلمان ہونے کے جرم میں، یا آپ ایک لوہے کی بھٹی پر کام کرتے تھے، وہ جو مالکن تھی نا وہ آپ کے جسم پر اسی بھٹی سے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آپ کی پشت پر لگا دی، اور آپ کی پشت میں اتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی کہ اس کو ڈاکا نہیں گیا تھا۔ یہی وجہ تھی اتنی مارے کھائی آپ نے حضرت خباب نے۔ جب فاروق اعظم کے دور میں آپ سے ملنے کے لیے آئے نا تو آپ اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی کرسی پر بٹھایا، فرمایا یہاں بیٹھو، اور خباب اپنی پشت سے ذرا کپڑا تو ہٹاؤ، میں وہ تمہارا جسم، وہ تمہاری پشت دیکھنا چاہتا ہوں جو داغی جاتی تھی سرکار کی محبت میں، سرکار کے عشق میں تم مچلتے تھے، تم پر گوڑے برسائے جاتے تھے، اور لوہے کی سلاخیں تمہارے جسم پر گرم کر کے لگائی جاتی تھیں، اور ان لوگوں کی حالت بڑی عجیب ہوتی تھی، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی یہ کہتے تھے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی۔ ان کا نعرہ یہ ہوتا تھا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہوئے، ان کو چین کے رکھ دیا گیا، ان کا تو شہادت کا واقعہ بندہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں پھینک دیا گیا، حضرت خباب کے جسم پر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگائی جاتی، حضرت بلال کا کیا حشر ہوا، حضرت عثمان غنی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، خود حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم کو کتنی ماریں پڑی، اور خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار کے اندر آپ کا جسم لہو و لہان و عرش سے بھی جو مقدس آپ کا خون ہے وہ بھی بہہ گیا، کس لیے؟ دین اسلام کے۔ حضرت خباب قرآن پڑھا رہے ہیں، بڑا مشکل تھا تبلیغ کرنا دین کو اس وقت، چھپ کر پڑھا رہے ہیں، فاروق اعظم دروازے پہ پہنچے، آواز سنی تو اور جلال میں آ گئے، جاتے ہی بھائی کو جناب ایک دو لگائی، اتنے زوردار تھپڑ جناب، ہمشیرہ چھڑانے کے لیے ان کے منہ پر بھی ایک دے مارا، منہ سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، لیکن ہمشیرہ تو وہ آپ کی تھی۔ کہنے لگی عمر تم اگر تمہیں پتہ چل گیا تو پھر سن لو، ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ ایسا نشہ ہے اب کائنات کی کوئی ترشی اس نشے کو اگال سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب یہ بات سنی، یہ ہمشیرہ جو کبھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے رہی ہے۔ حضرت فاروق ادھر پھر سرکار کی دعا بھی رنگ لا چکی ہے، اللہ کی طرف سے جناب ہدایت عمر کے سینے پر نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ادھر ہمشیرہ نے جواب دیا، سرکار کی دعا قبول ہو چکی ہے، فاروق اعظم کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، ہمشیرہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ
فرمایا ایسے نہیں، انما المشرکون نجس، مشرک ہوتے ہیں پلید گندے، شرک نجس ہے، تم مشرک ہو، یہ پاک کلام ہے، ہم تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے۔ عمر پہلے نہاؤ، غسل کرو، جی ہمشیرہ ٹھیک ہے، غسل کیا، وہاں اس وقت اکٹھا تو قرآن تھا نہیں، مختلف جگہوں پر قرآن لکھا ہوا ہے، سورہ طٰہٰ تھی ان کے پاس، ان کی تلاوت جاری تھی، وہ لے کر سامنے آئی، پاک ہو کر آئے، اور اندر کی پاکیزگی والا معاملہ ویسے ہی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ سرکار نے دعا جو کی تھی، قرآن سامنے آیا، پڑھنا عربی دان تھے، عربی تھے، عربی النسل تھے، سورۃ طٰہٰ سامنے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے پہلے صفحے پر یہ اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ اب ان کلمات کے اندر اتنا اثر تھا، فاروق اعظم کے دل میں اتر گئے یہ الفاظ، کفر کی آگ کا جو بھانبڑ مچ رہا تھا نا، وہ قرآن کی برکت سے ساری آگ بجھ گئی اور ایمان کی شمع روشن ہو گئی۔ شمع یہاں پر روشن ہو چکی، سرکار دعا جو فرماتے تھے، کہنے لگے مجھے پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ سرکار دار ارقم میں دروازے پر پہرے دار حضرت امیر حمزہ ہے، جب یہ آ رہے ہیں حضرت امیر حمزہ کو لوگوں نے بتایا وہ آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، دہشت بڑی تھی، وہ دبدبا چلا بڑا، حضرت امیر حمزہ کو لوگوں نے کہا عمر آ رہے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے آنے دو، ارادہ ٹھیک ہے تو سر تسلیم خم، چشم ماں روشن دل ماں شاد، ہم اس کے قدموں کے نیچے اپنی آنکھیں بچھائیں گے، اپنی پلکیں بچھائیں گے، اور اگر ارادہ ٹھیک نہ ہوا تو اسی کی تلوار سے حمزہ اس کا سر قلم کر کے رکھ دیں گے۔ ادھر پیچھے سے جب سرکار نے عمر کا نام سنا نا تو آپ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پیچھے کیا صحابہ کو، آپ سامنے آ گئے، ادھر عمر آ رہے ہیں، ادھر سرکار ہے، بددعا کے مکھڑے پر نظریں جمی ہوئی ہیں فاروق اعظم کی، جو ہی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے دوسری بات ہی نہیں ہوئی، سر قدموں میں رکھ کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، سرکار میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سرکار نے پکڑ کر سینے سے لگایا، نبوت کا پیغام عمر کے سینے میں داخل ہو گیا، ایمان کی دولت سے جناب سینہ روشن ہو گیا۔ تو عمر فاروق نگاہ کو نیچی کر کے کہتے ہیں آقا ہم حق پر نہیں، فرمایا ہم حق پر ہیں، تو آقا پھر ہم چھپ چھپ کے کیوں پھر دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، چھپ کے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو پھر اعلانیہ نمازیں پڑھیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے عمر ہم اعلانیہ نمازیں پڑھیں گے۔ حضرت عمر کو فاروق کا لقب میں نے نہیں دیا، کسی عالم نے نہیں دیا، کسی محدث نے یا مفسر نے یا کسی سیرت نگار نے آپ کو فاروق اعظم نہیں لکھ دیا۔ فاروق کا مطلب کیا ہے؟ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو۔ حق پر ہے تو آقا پھر اعلانیہ نمازیں پڑھیں گے، فرمایا چلو اعلانیہ پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی دو صفیں بن گئے، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں، دوسری صف کے آگے حضرت فاروق اعظم ہیں۔ بیت اللہ شریف پہنچے، مشرکین مکہ کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے او مسلمانوں اب آج عمر مسلمان ہو گیا ہے تو تم نے ہم سے اپنے سارے بدلے لے لیے ہیں، سارے بدلے لے لیے ہیں۔ عمر مسلمان ہو گیا تو سارے بدلے لے لیے ہیں۔ اعلانیہ طواف بھی ہوا، اعلانیہ نماز بھی پڑھی گئی، وہاں سرکار نے فرمایا تھا عمر تو فاروق ہے، عمر تو فاروق ہے، تو مسلمان ہو گیا تو اللہ نے حق اور باطل کے درمیان
واضح کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی قلم اٹھا، کہتے ہیں فارق حق و باطل، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ وہاں ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار فرماتے جس دن عمر مسلمان ہوا نا، روایت کے اندر آتا ہے اہل جو آسمان ہیں انہوں نے بھی خوشیاں منائی۔ عمر کا اسلام اتنا مشہور، آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی۔ سرکار نے فاروق کا لقب عطا فرما دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں دینے والے اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین جو آپ کے تابع ہو گئے، وہ یعنی اللہ اور وہ مومنین جو آپ کے تابع ہوئے، آپ کے تابع فرما ہو گئے، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، وہ آپ کے لیے اب کافی ہے۔ 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ 40واں فاروق اعظم سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ آیت نازل کرتا ہے کہ محبوب میں تمہارا رب اور عمر تمہارے لیے اب کافی ہے۔ اسی لیے تو کافروں نے کہا کہ مسلمانوں نے آج ہم سے سارے بدلے لے لیے۔ اللہ قرآن میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں پر فاروق اعظم کی تعریف فرماتا ہے، اور نبی پاک نے خود حضرت فاروق اعظم کی تعریف فرمائی۔ اور اتنا مقام ہے سرکار کی نظر میں فاروق اعظم کا، سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا۔ عائشہ فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا کہ انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میرے عمر کی یہ شان ہے کہ اس سے جنوں اور انسانوں کے شیطان بھی بھاگتے ہیں۔ عمر کا یہ مقام ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ پاک نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو ثبت کر دیا ہے، حق منقش کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے حق کو عمر کی زبان پر اس کے دل پر رکھ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا پچھلی جو قومیں گزری ہیں، انبیاء گزری، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی محدث ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے۔ اب محدث کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس پر الہام ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یا محدث وہ ہوتا ہے جو بول دیتا ہے وہی حق اور سچ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیتا ہے اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ طواف کرتے کرتے آپ مقام ابراہیم کے پاس آئے، مقام ابراہیم کو دیکھ کر کہنے لگے آقا میرا دل کرتا ہے ہم یہاں پر نماز پڑھیں، اس کو جائے نماز پڑھائیں، یہاں طواف تب مکمل ہو جب ہم 2 نفل ادا کریں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو۔ یعنی محدث وہ ہوتا ہے جیسے وہ کہہ دیتا ہے اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے، اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار شانیں، بے شمار آپ کے کمالات ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک بندے نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ ہر خطبے کے اندر ایک دعا کرتے ہیں، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ ہماری بھی ایسے اصلاح فرما جیسے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی۔ بندہ کہنے لگا یہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ ایک راؤ رکھت عیناہو، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا یہ کتنا نکما، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جن کی میں جن کو آئیڈیل مانتا ہوں یا جن جیسا میں بننا چاہتا ہوں، یہ پتہ ہی نہیں اس کو کہ وہ کون ہے۔ آپ رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک کی تار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سن وہ کون ہے؟ ہما حبیب آیا ابو بکر و عمر، فرمایا میں جن جیسا بننے کی کوشش کرتا ہوں نا یا دعا کرتا ہوں، مولا مجھے بھی ویسا ہی بنا جیسا تو نے خلفائے راشدین کو بنایا۔ فرمایا سن وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرے محبوب ابو بکر اور عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو
بکر اور عمر ہیں. فرمایا امام الہدا دونوں ہدایت کے امام ہیں. وشیخ الاسلام دونوں اسلام کے شیخ ہیں. فرمایا من اقتدی بہما عصما جس نے ان کو مان لیا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. ومن اتبع آثارہما ہدی الصراط المستقیم. فرمایا جو بندہ ان کے نقش قدم پر چلا وہی صراط مستقیم پر ہے. من تمسک بہما فہو من حزب اللہ. فرمایا جس بندے نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اپنا امام بنا لیا فرمایا وہی حزب اللہ ہے وہی اللہ کا گروہ ہے. اس میں سے ہوگا وہ بندہ جس نے ان کو اپنا امام بنا لیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی امت کے وہ واحد بندے ہیں جن کا جلال اتنا ہے جن کا روب اتنا ہے اور دبدبہ اتنا ہے شان اتنی ہے شوکت اتنا ہے. ایسے ہی نہیں کافروں نے کہا کہ اگر کائنات کے اندر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم رہتا تھا پوری دنیا میں اسلام کا پرچم رہتا تھا. ممبر پر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں جب سب زمینیں مدینہ ہلی زلزلہ آیا آپ نے ٹھوکر لگائی تھی آج تک وہ ٹھوکر کی برکت ہے دوبارہ زمین نہیں ہلی. کہتے ہیں ایک مرتبہ دن کو اندھیرا ہو گیا دن کو بات کو سمجھنا دن کو اندھیرا ہو گیا. لوگ آپ کے پاس آئے سرکار کے دن کو اندھیرا ہو گیا ہے پریشانی لاحق ہو گئی پتہ نہیں کوئی عذاب آنے والا ہے. فرمایا عذاب کوئی نہیں آنے والا. اصل میں بات یہ تھی کہ سورج کی شعائیں بہت تیز تھیں ان کے اندر بڑی تپش کی شدت تھی. میں نے بس ویسے ہی ایسے جلال بھرے انداز کے ساتھ سورج کی طرف دیکھا سورج نے اپنا منہ چھپا لیا. اور دریائے نیل جو جب تک وہاں پر ایک نوجوان لڑکی کو دفن نہیں کیا جاتا تھا وہ چلتا نہیں تھا. فاروق اعظم نے صرف ایک خط لکھا اس وجہ سے پھر دوبارہ کبھی وہ بند نہیں ہوا. تو یہ فاروق اعظم کی شان ہے اور یہ آپ کا مقام ہے یہ روب ہے یہ دبدبہ ہے اور اتنی شانوں کے مالک ہیں. یہ یوں کہتے ہیں کہ لہر میں آئیں موج میں آئیں تو کرتے خشک دریا کو بھی رواں. لہر میں آئیں تو کر دیں خشک دریا کو بھی رواں اور قہر میں آئیں تو کر لیں سلب نور آفتاب. جب جلال میں آتے ہیں تو آفتاب کا نور بھی سلب کر لیتے ہیں. یہ فاروق اعظم کا جلال ہے یہ آپ کی شان ہے یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھ کر کافر پکار اٹھے کہ اگر ایک اور عمر اس کائنات کے اندر آ جائے تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم ہے. اللہ کی امن کی